بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتیں اور مہنگائی نے لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف کی چیف کا ایک ایسا بیان وائرل ہو رہا ہے، ویڈیو بیان، کہ جس میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ٹیکس صرف امیروں پر لگانا ہے، غریبوں پر نہیں۔ جماعت اسلامی ڈٹ گئی ہے۔ کاکڑ سرکار کو اس نے جواب دیا ہے کہ پہیہ جام ہڑتال ہر صورت میں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام الرحمن۔ ناظرین، شہباز سرکار اور کاکڑ سرکار تو یہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں اس کے تحت ہم مجبور ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ بجلی کے بل بھیجیں، زیادہ ٹیکس ڈالیں، لیکن آئی ایم ایف کی چیف کا ایک ایسا بیان وائرل ہو رہا ہے، ویڈیو بیان، کہ جس میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ٹیکس صرف امیروں پر لگانا ہے، غریبوں پر نہیں۔ لیکن موجودہ اور سابق حکومتوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ بہت بڑی دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج کی ویلاگ میں وہ ویڈیو بھی آپ تک پہنچانی ہے، پھر آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں ہڑتال ہونے جا رہی ہے۔ 2 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کے حوالے سے مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کا کیا موقف ہے، اور کس طرح سے ملک کے لوگ جو ہیں وہ زائد بجلی کے بلوں کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ملک میں اس وقت ایک افراتفری کی کیفیت ہے۔ بجلی کے بلوں نے پورے ملک کی اقتصادیات کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے اور غریب عوام کا جینا دو بھر ہو چکا ہے۔ ناظرین، شہباز شریف سے جب لندن میں گزشتہ روز صحافیوں نے پوچھا کہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے کیا کہیں گے، تو سابق کٹ پتلی وزیراعظم شہباز شریف بولے کہ لندن میں بیٹھ کر میں پاکستان کی بات کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ پاکستان میں کرائسس پیدا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس وقت باہر لندن آیا ہوں تو وہاں پر پاکستان کے حوالے سے بات کرنا یہاں پر مناسب نہیں۔ گزشتہ رات وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں تقریباً 15 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد ملک میں پیٹرول 305 روپے 36 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 311 روپے 84 پیسے ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ریلوے نے بھی ٹرینوں کے کرائے بڑھا دیے۔ ڈالر مزید 5 روپے مہنگا ہو کر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 328 روپے پر جا پہنچا۔ اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 240 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے اور گھریلو سلنڈر 459 روپے 85 پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق ایل پی جی کے 11.8 کلو گرام کے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2833 روپے 49 پیسے ہو چکی ہے۔ فی کلو ایل پی جی 38 روپے 97 پیسے مہنگی ہو کر اب 240 روپے 12 پیسے کی سطح پر آ گئی ہے۔ بجلی بھی مزید مہنگی کرنے جا رہی ہے موجودہ حکومت۔ ریلوے کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ٹرینوں کے کرایوں پر عمل درآمد 2 ستمبر سے شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، حکومتی گماشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ بل تو دینا پڑے گا، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے، لیکن ہم ذرا کاکڑ صاحب کو سنوانا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹالینا جارجیوا نے امیروں پر ٹیکس لگانے کا کہا تھا، لیکن موجودہ اور سابق ظالم حکمرانوں نے غریبوں کی منجی ٹھوک دی۔ Steps that Pakistan needs to take to be able to function as a country and not to get into a dangerous place where its debt needs to be restructured. I want to stress that we are emphasizing 2 things. Number 1, tax revenues. Those who can, those that are making good money, public sector, private sector, they need to contribute to the economy. And secondly, to have a fairer distribution of the pressures by moving subsidies only towards the people who really need it. It shouldn't be that the wealthy benefit from subsidies. It should be the poor to benefit from them. And there the fund is very clear. We want the poor people of Pakistan to be. دوسری جانب ستمبر میں بجلی کا فی یونٹ 90 روپے تک ہونے جا رہا ہے، جس کے خلاف امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ زائد بجلی بلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں اور پورا ملک کل ملک گیر ہڑتال میں ہمارا ساتھ دے گا۔ تاجر رہنما اور وکلاء نے بھی کل کی ہڑتال میں یعنی 2 ستمبر کی ہڑتال میں ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ بجلی کا بل ممکن ہے آپ لوگوں کو میٹر ریڈر آپ کے خوف کی وجہ سے نہیں دیتا ہوگا، لیکن جس کی تنخواہ 25,000 ہے اس کو 40,000 کا بل مل گیا ہے۔ اس بار تو خیر لوگوں نے جولائی کے بلوں کے لیے کسی نے زیورات فروخت کیے، کسی نے بکری اور بینس فروخت کی، اب اگست اور ستمبر کا بل آئے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ جماعت اسلامی نے اس کے خلاف جدوجہد شروع کی تو مجھے خوشی ہے پی ڈی ایم کے دوستوں نے پشاور میں جلوس نکالا بجلی کے بلوں کے خلاف، تو لوگوں نے کہا کہ
یہ جس کے خلاف آپ جلوس نکالتے ہیں یہ تو جولائی کی بل ہے جو آپ کی حکومت میں بھیجے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ ایک عذاب کی صورت میں یہ بل تمہارے اوپر اس وقت مسلط ہے. جماعت اسلامی نے اس کے خلاف جدوجہد کا اعلان کیا ہے چوکوں اور چوراہوں میں بھی، اور میں نے سپریم کورٹ کے وکلاء کے ساتھ مشاورت کی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، اور تمام وکلاء کو میری دعوت ہے کہ اس پٹیشن میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. یہ صرف جماعت اسلامی کا نہ ہو، ہر مظلوم پاکستانی کی طرف سے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن. وزیر اعظم کاکڑ صاحب گزشتہ روز فرما رہے تھے کہ پہیہ جام ہڑتال کی کوئی وجہ نہیں، ملک میں اتنی مہنگائی نہیں ہے، بل تو دینا ہوں گے. آج لاہور میں ایک شخص بجلی کے زائد بل کو صحیح کروانے گیا، کوئی ریلیف نہ ملنے پر اتنا دل برداشتہ ہوا کہ دل کا دورہ پڑنے سے وہیں بجلی کے دفتر میں ہی جاں بحق ہو گیا. ناظرین، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور آئی ایم ایف چیف کے بیان کے بعد امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے آرمی چیف سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے. کیوں جج کیوں نہیں قربانی دیں گے؟ آرمی کے افسران قربانی کیوں نہیں دیں؟ حکمران طبقہ قربانی کیوں نہیں دے؟ ساری قربانی قوم سے مانگو گے اور کہو گے کہ صاحب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، گڈ جیسچر دیجئے پوری قوم کو. آرمی چیف صاحب، بہت فاصلے پیدا ہو گئے قوم اور فوج کے درمیان. یہ بہترین موقع ہے کہ اس میں آرمی کے افسران کے لیے جتنی مراحت ہیں اس کو منیمائز کرنے کا اعلان کریں. ہم دفاعی بجٹ کی بات نہیں کر رہے، کنفیوز نہ کیا جائے. دفاعی بجٹ پہ ہم بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو غیر دفاعی اخراجات ہیں اس میں آپ پیش کریں لیفٹیننٹ جنرلز کو، پیش کریں آپ بریگیڈیئرز تک کے لوگوں کو. ناظرین، آئی ایم ایف کی سربراہ کی جانب سے تو یہ کہا گیا تھا کہ ٹیکس امیروں پر لگایا جائے، لیکن موجودہ حکومت اور سابق حکمرانوں نے غریبوں پر ٹیکس لگا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تنگ آمد بجنگ آمد پاکستان کی تمام سڑکوں پر عوام نکلے ہوئے ہیں، بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں، تاجر مارکیٹیں بند کر کے احتجاج کر رہے ہیں. پاکستان کی معیشت کا جو برا حال کر دیا گیا ہے، سٹاک ایکسچینج کریش کر چکی ہے، کوئی تجارتی سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں یا پھر ان کو دل کے دورے پڑ رہے ہیں. اس نازک صورتحال میں بھی اگر پاکستان کے جو متعلقہ حکام ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جس سے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، انہوں نے توجہ نہ دی تو خدا نخواستہ یہ پاکستان جو ہے وہ خاکم بدہن بہت برے حالات میں جانے والا ہے. خدا کے لیے آپ اس ملک کے اوپر، پاکستان کے عوام پر رحم کریں اور اپنی عیاشیوں کو چھوڑیں تاکہ یہ ملک جو ہے وہ آگے چلے. یہ ملک ہے تو ہی ہم سب ہیں. اگر یہ ملک نہ ہوگا تو یہ آپ کی عیاشیاں، یہ آپ کی افسریاں، یہ کہیں کی نہیں رہیں گی. تو اس لیے آج بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیے اور پاکستان کو بچانے کی کاوشیں کیجیے. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.